السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں واہی انفو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، جس کے بعد توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی، یعنی قیامت کا دن۔ لیکن قیامت کے قریب آنے سے پہلے اس دنیا پر ایک آنکھ والے دجال کا ظہور ہوگا جو اپنے مکر و فریب کے ذریعے کمزور ایمان والوں کو اپنا پیروکار بنا لے گا۔ لیکن پھر اللہ پاک کے حکم سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو دجال کا مقابلہ کر کے اسی اور اس کی فوج کا مکمل طور پر زمین سے خاتمہ کر ڈالیں گے۔ لیکن دوستو، غور کریں کہ دجال کے پاس تو پوری دنیا کا کنٹرول ہوگا، مزید اس کے پاس اس ٹائم کے مطابق جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف امام مہدی علیہ السلام کے پاس دجال کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ کیا وہ نیزے اور تلواروں کے ذریعے دجال کا مقابلہ کریں گے یا ان کے پاس بھی کوئی جدید ٹیکنالوجی موجود ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، جس کے بعد آپ علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کے ظہور سے پہلے اس دنیا پر فتنوں کی بھرمار ہوگی جن کا آپ خاتمہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی جس کا دورانیہ 6 سے 9 سال ہوگا۔ دوستو، احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، کیونکہ ہمارا دین تو پہلے سے مکمل ہو چکا ہے۔ وہ تو مسلمانوں پر سے ظلم و ستم کو ختم کرنے اور دنیا پر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ دنیا کا ایک دن باقی رہ جائے گا کہ اللہ میرے خاندان میں سے ایک فرد کو اٹھائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے اسے فتنہ فساد سے بھر دیا گیا ہے۔ دوستو، بعض علماء کرام کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اپنے دور کی ٹیکنالوجی اور حالات سے مکمل طور پر واقف ہوں گے۔ اس کے علاوہ مولانا مخدودی کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اگلے وقت کے مولویانہ طرز کے مالک ہوں گے، لیکن جو میں سمجھا اس سے مجھے معاملہ بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آنے والا جدید طرز کا لیڈر ہوگا اور وہ اس وقت کے تمام جدید علوم سے مکمل طور پر آشنا ہوں گے۔ ان کی سیاسی حکمت عملی اور جنگی کاوشوں کی وجہ سے انہیں پوری دنیا میں جانا جائے گا۔ ان کی جنگی کاوشوں اور حکمت عملی کی وجہ سے اسلام دشمن عناصر کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ان گنت فوجی اور سائنسی قوت ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی وہ دن بہ دن مایوس اور نا امید ہوتے جائیں گے۔ دوستو، دجال اپنے مکر و فریب کے ذریعے لوگوں کو قائل کرے گا، اور وہ لوگ جو ظالم دھوکے باز اور اقتدار کے بھوکے ہوں گے اور جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ اسے اپنا مسیحا مان لیں گے، اور اس طرح منافق مسلمان بھی امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ ان کا بری طرح محاصرہ کر لیا جائے گا اور سب منافق مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر تمام کفر و شرک کو ختم کر ڈالیں گے۔ دوستوں، کچھ شیعہ کتابوں کے اندر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ عرب کے لیے نزدیک آنے والے شر کے لیے ہلاکت ہے جس میں پرندوں کے پر ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ پر کیسے ہوں گے؟ پرندوں کے یہ پر ہوا میں تیزی پیدا کر کے بھڑکا دیں گے اور ان ہواؤں میں آگ کی تیزی داخل ہو کر شعلوں کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اب یہاں غور کریں تو آج کے موجودہ فائٹر ایئر پلینز جن کے پروں میں میزائل نصب ہوتے ہیں، ان کے اوپر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں بات انہی جہازوں کی ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی حضرت کعب رحمۃ اللہ کی بھی روایت ہے کہ پھر اللہ پاک رومیوں پر ایسی ہوائیں اور پرندے مسلط کر دے گا جو ان کے چہروں کو پروں سے مار مار کر ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے اور ان کے لیے زمین کو پھاڑ دیں گے۔ ان پرندوں کی آوازوں سے زمین میں سخت حرکتیں رونما ہوں گی اور یہ رومی زمین کے گہرے گڑھے کے اندر دھنس جائیں گے۔ اب دوستو، ان کی یہ روایت موجودہ دور کے بموں، میزائلز اور اسلحہ کی طرف واضح طور پر نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ موجودہ جنگوں میں یہی اسلحہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت کے اندر مزید وضاحت کو جس طرح سے ملتی ہے، اور ضرور تم پر 3 آگ اتاریں گے، ایک آگ تارکل سے بنی ہوئی، دوسری آگ گندک سے بنی ہوئی اور تیسری آگ جلتے تیل سے بنی ہوئی، جس کے اثرات سے تمہاری جسم سے بال اور چمڑا اکھڑ جائے گا اور تمہاری آبادیاں ختم ہو کر میدانوں کی شکل اختیار کر لیں گی۔ اس کے بعد آسمان اور تمہارے درمیان کچھ نہیں ہوگا، اور ضرور تمہاری آوازیں، چیخو پکار اور اس کے بعد زمین سے اٹھنے والا دھواں آسمان کی طرف اٹھے گا۔ اب اسی روایت کو آج کے موجودہ دور سے جوڑیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں مسلمان اور کافر ایک دوسرے پر 3 مختلف قسم کی آگ برسائیں گے۔ ایک وہ آگ ہوگی جس میں تارکول کا استعمال ہوگا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے موجودہ دور میں جراثیمی ہتھیاروں کی ایک قسم ایسی بھی موجود ہے
جس میں تارکول کی طرح کے معدنیات استعمال ہوتے ہیں. دوسری وہ آگ جس میں گندک کا استعمال ہوگا، جو کہ آج کے موجودہ اسلحہ کو تیار کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے گیس نما اثرات کی وجہ سے متاثرین کے چہروں سے چمڑے اور بالا کے ادھڑنے کے خاصے کیسز سامنے آتے ہیں. اس کے بعد وہ آگ جس میں تیل ہوگا. دوستو، بیرل بم ایسی بم کی قسم ہے جس میں تیل اور کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے، جن سے متاثرہ لوگوں کے جسم آگ لگ کر جھلس جاتے ہیں. اب ذرا سوچیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اس روایت میں بیان کی جانے والی آگ سے مراد آج کے دور میں موجود جراثیمی اور بیرل بم جیسے ہتھیار ہی ہیں، اور ان ہتھیاروں کے بعد عمارتوں کی چھتیں گر جائیں گی، جس کے بعد متاثرین اور آسمان کے درمیان کچھ حائل نہ ہوگا. دوستوں، ان روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد بھی دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کے مطابق جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار ہوں گے، جس سے وہ دجال کا مقابلہ کر کے اس کو قتل کر ڈالیں گے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. میں آپ سے ملوں گا ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.